أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو کفار و منافقین، خاص طور پر یہودیوں سے دوستی، تعلق، انہیں رازدار بنانے اور آپس کی باتیں ان تک پہنچانے سے منع فرمایا گیا۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم۔ یہ یہود، کفار، منافقین وہ لوگ ہیں کہ تم کسی وجہ سے ان سے ہمدردی، لگاؤ، محبت رکھتے ہو، مگر وہ ایسا ہرگز کچھ نہیں رکھتے، نہ ہمدردی، نہ محبت، نہ لگاؤ۔ پھر تمہارے نظریے، عقیدے کے دشمن تمہارے دشمن ہیں، اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ بھلا دیکھو تو تمہارا حال تو یہ ہے تؤمنون بالکتاب کلی، تم سب آسمانی کتابوں پر، تورات، انجیل، زبور، پھر قرآن پاک، دل و جان سے ایمان رکھنے والے ہو، ہر پیغمبر کو سچا مانتے ہو، اس پر اترنے والی وحی پر، کتاب پر تمہارا ایمان ہے۔ لیکن ان کا حال کیا ہے کہ وہ تمہارے قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو حقیقت میں جس کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، فی الحقیقت اس پر بھی پورا ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو ایمان کی بات کرتے ہیں، محفل میں ایمان کا اقرار کرتے ہیں، جیسے منافقین ہما لمحہ آمنا 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 کہا کرتے تھے۔ یہودی بھی ایسے ہی، منافقین انہی یہودیوں سے ہی تو نکلے ہیں، انہی سے تو انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے۔ لیکن جب الگ ہوتے ہیں، تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو پھر غصے میں، غم و غصہ میں، بے بسی کی حالت میں تم پر دانت پیستے ہیں، انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں، غصے میں بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، مطلب دل کے اندر تمہارے بارے میں نفرت ہے، غصہ ہے، بغض ہے، عداوت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو بھلا بتاؤ ایسے لوگوں سے دوستی کا، ہمدردی کا کیا مطلب؟ اور ان لوگوں کو رازدار بنانا، محرم راز تصور کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ ایسے لوگوں کو جن کے دل تمہارے خلاف بغض سے بھرے پڑے ہیں، غصہ سے بھرے پڑے ہیں، وہ دانت پیستے ہیں تمہارے خلاف، غصے میں بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو مختصر سی بات کہنی چاہیے: قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہیں کہ مرو اپنے غصہ میں، مرو اپنے غضب میں۔ منافق جو دل میں نفرتیں رکھتا ہے، غصہ رکھتا ہے،
دل کے اندر عداوت پالتا رہتا ہے، اس کا یہی علاج ہے، وہ اپنے غصے میں ہی مرتا رہتا ہے۔ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر پلنے والی سوچوں منصوبوں سے خوب واقف ہے، اللہ دلوں کے راز بھید جانتے ہیں۔ یہ اللہ تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ کفار، منافقین، خاص طور پر یہود تمہارے خلاف بغض سے بھرے ہوئے ہیں، دشمنی عداوت سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا ان کو کبھی بھی اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا۔ یہ جتنی مرضی چکنی چپڑی باتیں کرے، کبھی ان کی باتوں کے اندر نہیں آنا، انہیں اپنا ہمدرد نہیں سمجھنا، رازدار نہیں بنانا۔ دوست اور دشمن کی پہچان ہونی چاہیے، یہی دانش مندی ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔